رکھیں کہ دنیا بھر کے حجاج کرام سعودی عرب پہنچتے ہیں، اس لیے جدہ ایئرپورٹ پر جہاز اترنے سے لے کر مکہ مکرمہ روانگی تک 4 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اس موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ گو کہ یہ فاصلہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے، لیکن ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بسیں کافی تاخیر سے مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں، اس لیے اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے کچھ رکھ لیں۔ بس ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ وہ حجاج کرام کو ان کے متعلقہ عمارت تک پہنچائے۔ براہ راست مدینہ منورہ روانگی۔ جو لوگ پاکستان سے براہ راست مدینہ منورہ جائیں گے ان کو بھی جدہ حج ٹرمینل کی طرح کے مراحل سے گزرنا ہوگا، لیکن مدینہ منورہ براہ راست جانے والے حجاج کرام پاکستان سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے۔ وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھیں گے۔ رہائشی انتظامات مکہ مکرمہ میں آمد و قیام۔ پرائیویٹ اسکیم کے حجاج کرام کے لیے رہائش کے تمام تر انتظامات گروپ آرگنائزر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ گروپ آرگنائزر کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے عمارت کو رہائش کے لیے تیار کرا لے۔ رہائش میں پہنچتے ہی بعض اوقات معمولی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جن میں صفائی، لفٹ کی خرابی اور ایئر کنڈیشنر کی خرابی شامل ہیں۔ ان مسائل کو گروپ آرگنائزر کے ذریعے حل کرائیں، اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پاکستان حج مشن کے پاس شکایت کریں۔ گروپ آرگنائزر پیکج کے مطابق رہائش دینے کا پابند ہے، اس لیے رہائش کے بارے میں شکایت ہو تو دستاویزی ثبوت کے ساتھ درج کرائیں۔ عمارت میں پلنگ کے ساتھ فوم کا گدا اور تکیہ بھی مہیا کیا جاتا ہے، اور ہر کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوتا ہے۔ ایک کمرے میں شراکت کی بنیاد پر رہنا پڑتا ہے، اس لیے آپ کے کمرے میں جو افراد ٹھہریں ان سے تعاون کریں۔ ہر فلور پر ٹھنڈے پانی کے لیے کولر موجود ہوتا ہے۔ رہائشی عمارت میں لفٹ کا استعمال کرتے وقت خواتین، بوڑھے اور کمزور افراد کو پہلے سوار ہونے کا موقع دیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں زیادہ تر جدید قسم کی عمارتیں ہیں۔ ان عمارتوں میں انگریزی طرز کے کموڈ ہیں، جن کے استعمال کا طریقہ پاکستان سے سیکھ کر جائیں۔ پتھر، پلاسٹک کے لفافے اور اس طرح کی دوسری چیزیں استعمال نہ کریں، ورنہ فلش بند ہونے کا خدشہ ہے۔ عمارت میں لگے ہوئے ٹھنڈے پانی کے کولر سے وضو نہ کریں۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے جانے سے پہلے اپنی رہائش کا پتہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی عمارت کا نام کیا ہے اور کس محلے میں واقع ہے، اور حرم شریف پہ کون سے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی کا شیڈول گروپ آرگنائزر آپ کو بتائے گا۔ آرگنائزر کی ہدایت کے مطابق اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ یہاں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہمارے کچھ حجاج کرام طواف کے لیے یا خریداری کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے انتظار کی وجہ سے بسوں کی روانگی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ روانگی والے دن وقت سے پہلے تیار ہو جائیں۔ اگر بسوں کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو اپنے مکتب یا آرگنائزر سے رجوع کریں۔ بس میں بیٹھتے وقت کھانے پینے کے لیے کچھ ساتھ رکھ لیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ تقریباً 416 کلومیٹر ہے، اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے میں 8 سے 10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر ڈرائیور راستے میں رک کر آرام کرنا چاہے تو کرنے دیں، یہ حجاج کی اپنی حفاظت کے لیے بہتر ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس راستے میں خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے سعودی حکومت نے متبادل انتظامات کیے ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مرکز استقبال پر بسیں رکتی ہیں، جہاں حجاج کرام کے پاسپورٹ کا اندراج کیا جاتا ہے اور پاسپورٹ جمع کر لیے جاتے ہیں۔ پاسپورٹ کے بدلے کارڈ جاری کیے جاتے ہیں، یہ کارڈ سنبھال کر رکھیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر یہ کارڈ مکتب حجاج پاکستان میں دکھا کر پاسپورٹ واپس لینا ہوگا۔ یہاں کارروائی کی تکمیل میں بعض اوقات کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ صبر و تحمل سے آپ کو انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ گروپ آرگنائزر یا خدام الحجاج اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ حج کے 5 ایام۔ ٹرانسپورٹ کی سب سے زیادہ مشکلات مینا، عرفات اور مزدلفہ میں پیش آتی ہیں۔ مینا روانگی کا پروگرام بھی حجاج کرام کو پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ رش کی وجہ سے اگر بسیں عمارت سے دور ہوں تو آرگنائزر کی ہدایت کے مطابق وہاں جا کر بس میں بیٹھ جائیں۔ یہی بسیں حجاج کو مینا میں چھوڑ کر واپس مکہ مکرمہ آتی ہیں اور دوسرے حجاج کرام کو اٹھاتی ہیں، اس لیے بسوں کے لیے کافی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مکتب کی ذمہ داری ہے کہ ہر حاجی کو مینا پہنچائے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح کو مینا سے عرفات روانہ ہونے کے لیے بدنظمی کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کر پہلے بس میں سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس دھکم پیل میں کچھ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آرگنائزر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ بہتر ہے کہ بزرگ اور خواتین کو پہلے بس میں بیٹھنے کا موقع دیں۔ بس کی چھت پر نہ بیٹھیں کیونکہ اس طرح کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بسیں حجاج کو عرفات چھوڑ کر واپس آتی ہیں۔ رش کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے اور بسوں کے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے خیموں میں بیٹھ کر بسوں کا انتظار کریں اور گروپ آرگنائزر کی ہدایت پر عمل کریں۔ عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا حصول خاصا مشکل ہوتا ہے۔ بس ملنے میں دشواری ہو اور آپ میں ہمت ہو تو پیدل ہی چل پڑے، اس طرح آپ بسوں سے پہلے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی۔ جو حجاج کرام حج سے پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہ واپس مکہ مکرمہ آئیں گے اور ان کی پاکستان کے لیے واپسی مکہ مکرمہ سے جدہ کے لیے ہوگی۔ جو حجاج کرام حج کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے وہ پاکستان واپسی کے لیے مدینہ منورہ سے جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے جدہ جانے والے حجاج تقریباً 18 گھنٹے پہلے روانہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ سے واپسی کا شیڈول گروپ آرگنائزر ہی آپ کو بتائے گا۔ مدینہ منورہ سے جدہ آنے والے حجاج کرام تاخیر سے پہنچنے کے سبب اپنی فلائٹ سے بھی رہ سکتے ہیں، اس لیے بسوں میں بیٹھنے کے لیے وقت کی پابندی لازمی ہے۔ بس میں گنجائش سے زیادہ سامان ہونے کی صورت میں علیحدہ ٹرانسپورٹ کرائے پر لی جاتی ہے، جس کا کرایہ حجاج کرام کو مشترکہ طور پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ بہبود کے انتظامات۔ وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سعودی عرب میں پاکستانی عازمین حج کی سہولت کے لیے بہبود کے مختلف مراکز قائم کرتی ہے۔ مرکزی دفتر پاکستان ہاؤس مکہ مکرمہ میں قائم کیا جاتا ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں 2 پاکستان ہاؤس ہیں جن میں بہبود کے دفاتر دن رات کام کرتے ہیں۔ پاکستان ہاؤس کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سیکٹر دفاتر اور ڈسپنسریاں قائم کی گئی ہیں۔ بہبود کے دفاتر کے چند شعبے یہ ہیں۔ شعبہ گمشدگی۔ اگر آپ کا سامان یا ٹکٹ گم ہو جائے یا آپ راستہ بھول جائیں تو یہ شعبہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ شعبہ امراض و اموات۔ بیمار اور فوت ہونے والے حجاج کرام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس شعبے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ شعبہ شکایات۔ رہائش یا کسی بھی سلسلے میں کوئی شکایت ہو تو اس شعبے کے پاس درج کروائیں۔ یہ شعبہ آپ کی شکایت کے ازالے کی کوشش کرے گا۔ حج میڈیکل مشن۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران حجاج کرام کو طبی سہولیات پہنچانے کے لیے پاکستان سے حج میڈیکل مشن بھیجا جاتا ہے۔ میڈیکل مشن کے تحت جدہ ایئرپورٹ کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مختلف علاقوں میں ڈسپنسریاں قائم کی جاتی ہیں۔ مرکزی اسپتال پاکستان ہاؤس میں قائم کیا جاتا ہے۔ حج کے ایام میں مینا میں بھی ایک اسپتال قائم کیا جاتا ہے۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں پاکستان حج میڈیکل مشن کی قریبی ڈسپنسری سے ایمبولنس طلب کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان ہاؤس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان حج میڈیکل مشن کے ساتھ بہتر کوالٹی کی دوائیاں پاکستانی ڈسپنسریوں کے لیے سعودی عرب بھیجتی ہے، لیکن ہمارے بعض حجاج کرام میڈیکل مشن کی ڈسپنسری سے خاص برانڈ کی دوائی طلب کرتے ہیں جن کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے عازمین حج سے گزارش ہے کہ اگر وہ خاص برانڈ کی دوائی استعمال کر رہے ہوں تو ضرورت کے مطابق اپنے ساتھ وہ دوائی رکھ لیں۔ دوائی کے ساتھ ڈاکٹری نسخہ بھی رکھ لیں اور حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے نسخے کی تصدیق کرا کے پلاسٹک کے ٹرانسپیرنٹ لفافے میں ڈال کر سیل بند کرا لیں۔ حفظان صحت۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران حجاج کرام ہر مرحلے پر اپنی صحت اور اپنی جان کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ آپ کے کسی ساتھی کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہو تو اسے فوری طور پر قریب ترین اسپتال یا ڈسپنسری میں پہنچائیں اور پاکستان حج مشن کو بھی مطلع کریں۔ سادہ اور متوازن غذا کا استعمال رکھیں۔ بہت ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ ذرا سی بے احتیاطی میں آپ بیمار ہو سکتے ہیں اور اس طرح عبادت میں خلل پڑتا ہے۔